والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واغفر لنا فصاحل یا الہی کل صابر بے حرمت سید الابرار۔ پچھلی دفعہ ہم نے آیت نمبر 36 تک سورہ احزاب کی مکمل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 37 سے 40 تک اللہ تعالیٰ بہت اہم آیات ہیں، اس کے علاوہ ہم مختصر اس کی تفصیل سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا وَجْنَاكَهَا لَكَ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اور اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے انعام کیا ہے اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا ہے کہ تم اپنی بیوی کو اپنی نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اپنے آپ کو دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر فرمانے والا تھا، اور آپ کو لوگوں کے طعنوں کا اندیشہ تھا، اللہ آپ کے خوف کا زیادہ مستحق ہے۔ پھر جب زید نے اس کو طلاق دے کر اپنی غرض پوری کر لی تو ہم نے عدت کے بعد آپ کا اس سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بلے بیٹوں کی بیویوں کے متعلق ان میں کوئی حرج نہ رہے، اور جب وہ انہیں طلاق دے کر بے غرض ہو جائیں تو وہ ان سے نکاح کر سکیں، اور اللہ کا حکم تو ہر حال میں ہونے والا تھا۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ مقدورا۔ اور نبی پر اس کام میں کوئی حرج نہیں کہ جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرما دیا۔ یہ اللہ کا دستور ہے جو ان امتوں میں بھی رہا جو پہلے گزر چکی ہیں، اور اللہ کے کام مقرر شدہ اندازوں پر ہوتے ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ اور جو لوگ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پہ آیت نمبر 37 سے ہم نے 40 تک ہم تلاوت کی، ان کا مفہوم ایک ہی ہے، اور آخر میں جو آیت نمبر 40 کے اندر ایک بہت بڑا مفہوم کے اندر وہ آیت تبدیل ہوئی ہے، جس کو آیت خاتم النبیین، خاتم النبیین کی خاتم النبیین ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور واضح سری آیت ہے۔ اس کے بارے میں پہلے یہاں پہ آیت شروع ہوئی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب یاد کرو جب تم اس سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر آپ نے انعام فرمایا، اور اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کر اور اللہ سے ڈرو، اور اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تمہیں لوگوں کا اندیشہ تھا، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے حاجت پوری کر لی تو ہم نے آپ کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہ رہے، جب ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو آیت نمبر 37، 38 اور 39 جو ہے نا، بیسیکلی یہ
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بن حجش رضی اللہ عنہ، جو ان کی یہ پہلے نکاح ہوا تھا حضرت زید بن حارثہ کا، اور پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ آپ زینب بن حجش سے نکاح فرمائیں۔ زید بن حارثہ کون ہے؟ بیسیکلی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ غلام ہیں جن کو بچپن میں ان کے قبیلے سے ان کو اغوا کر کے ان کو بیچ دیا گیا تھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خریدا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے نکاح مبارکہ ہوا، تو وہ نکاح آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے تحفتاً حضرت نبی قدم کو وہ تحفہ وہ غلام دے دیا زید بن حارثہ کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ زید بن حارثہ کو آپ آزاد فرمائیں اور اس کو خاص تربیت دیں، اپنی محبت اپنی قربت عطا فرمائیں۔ تو زید بن حارثہ کو آپ نے آزاد فرمایا اور کہا کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ اپنا منہ بولے بیٹے کا درجہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ یہاں آپ کو اتنی محبت دی کہ سگا اولاد بھی اتنی محبت سمجھے تو نہیں ہو پاتی کہ آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ یہاں تک کہ زید بن حارثہ کہ جب کچھ قبیلے کے کچھ لوگ عرب میں حج کے نہیں آئے تھے تو انہوں نے دیکھا زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ہیں، وسلم کے پاس ہیں، تو انہوں نے جا کے خبر دی ان کے والدین کو۔ تو ان کے حضرت زید بن حارثہ کے والد محترم اور چچا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمارا بچہ ہمارا بیٹا حضرت آپ کی خدمت میں ہے، آپ جو تاوان کہیں گے ہم دیں گے اور آپ ہم کو آزاد کر کے ہمارے حوالے کر دیں۔ میں بولے اس نے فرمایا کہ مجھے تاوان کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے سو بسم اللہ، اگر وہ میرے ساتھ جہاں رہنا چاہے تو آپ منع نہیں کریں گے۔ وہ بولے ٹھیک ہے، ہمارے اولاد ہے، ہمارے ساتھ کیسے نہیں جائے گا؟ تو آپ زید بن حارثہ کو بلایا، بولا کہ آپ کے چچا ہیں، آپ جانتے یہ کون ہے؟ آپ بولے یہ میرے والد ہیں۔ آپ زید بن حارثہ سے پوچھے یہ کون ہے؟ یہ ہمارے چچا ہیں۔ آپ یہ جانتے ہو؟ آپ بالکل جانتے ہیں۔ بولے کہ آپ کو لے جانے کے لیے آئے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تاریخی جواب ارشاد فرمایا کہ جو کہ ایک واقعی میں امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی امتی کے لیے بشر لے رہا ہے۔ اگر وہ اس کو اپنا لینا تو یقین کرنا اس کا دین میں بھی بیڑا پار ہو جائے، دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بولے واللہ باللہ تعالیٰ، بولے میں یہاں سے جاسر کے پاس سے جانے کا تصور نہیں کر سکتا۔ بولے تم یہاں پہ غلامی کر رہے ہو، تم یہاں پہ بولیں کہ آپ لوگ کی نظر میں غلامی ہے، بولے یہ غلامی وہ غلامی ہے، اس سے بڑھ کے تو کوئی غلامی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس غلامی تو بولیں یہاں جو محبت مجھے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، جو عزت اور مرتبہ سے ملا ہے، وہ مجھے کہیں مل ہی نہیں سکتا۔ تو جب آپ کے والد محترم چچا نے دیکھا یہ تو واقعی میں بہت اچھی طرح سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، تو بولا کہ ٹھیک ہے اب ہمیں اطمینان ہے، ہم صحیح جگہ پہ ہمارا بچہ ہے، وہ آپ کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں۔ زید بن حارثہ وہ ہیں کہ زید بن حارثہ کا نکاح آپ نے زینب بن حجش، زینب بن حجش شروع کے مسلمانوں میں سے خاتون ہیں اور بہت اعلیٰ پائے قبیلے کی تھیں۔ حضور علیہ السلام نے آپ کا زینب بن حجش کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے فرما دیا۔ حضرت فرمایا تو حضرت زینب بن حجش ان کے بڑے اونچی قبیلے کی تھیں، تو ان کا اکثر حضرت زید بن حارثہ سے کے ساتھ نا یہ معاملہ رہتا کہ وہ تھوڑی سی چپلا یا پھر دیتی کہ آپ تھوڑی تیز زبان تھی۔ آپ بولے کہ آپ رسول کے پاس آئے، کئی بار آئے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہ زینب جو ہیں میرے ساتھ بہت زیادہ تیز تراری سے بات کرتی ہیں، تو آپ حکم فرمائیں ان کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ سے ڈرو اس کے معاملے میں اور اس کو ساتھ نبھاؤ۔ جب کہ وہ آپ کی نکاح میں تھیں ابھی، اللہ نے حکم دے دیا تھا رسول اللہ کو آپ اس کے جو ہے نا ان سے طلاق لے کے آپ زینب بن حجش سے نکاح فرمائیں۔ کیا اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ جب یہ باتیں یہاں پہ آ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تمہارا لوگوں کو اندیشہ تھا، اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم مجھ سے زیادہ ڈرو، یعنی کہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ تمہیں زینب بن حجش سے نکاح کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تو فرمایا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ تم نے اپنے
جو بیوی بیٹے جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی سے تم نے نکاح کر لیا. تو لوگوں کا وہاں پہ کیونکہ وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ جو معاشرہ تھا وہاں پہ یہ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کی بیوی کو بھی سگے بیٹوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا, تو اس سے نکاح نہیں کیا جاتا تھا. تو اللہ نے تو حکم دے دیا تھا کہ یہاں پہ آپ نے کرنا ہے. تو آپ نے کہا لوگ یہ نہ بولیں, تو آپ جب بھی زید بن حارثہ آتے کہ میرے ساتھ معاملہ یہ, تو آپ کہتے اللہ سے ڈرو اور معاملہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو. لیکن بالآخر زید بن حارثہ نے ان کو طلاق دے دی, اور جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو حضرت زید بن حارثہ ہی کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ اللہ نے ان کے بعد میرا پیغام لے کے جاؤ, اللہ نے حکم دیا کہ تم سے میں نکاح کروں. تو آپ اس وقت کہتی ہیں آپ آٹا گوندھ رہی تھیں اس وقت. حضرت زید بن حارثہ گئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے آپ کو یہ پیغام پہنچایا. انہوں نے کہا کہ جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہوگا میرے لیے وہی حکم ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہیں واپس اپنی نماز والی جگہ پہ جا کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, رسول اللہ کے لیے یہاں پہ نکاح کا اللہ نے فرمایا وسلم کے لیے نکاح اس طرح سے نہیں تھا جیسے کہ ہمارے لیے ہیں. تو آپ کو جب یہ اجازت وسلم خود ان کے حرم میں داخل ہو گئے, اور پھر دوسرے دن آپ نے بڑی اچھا ولیمہ کیا, اس میں گوشت اور روٹی کے ساتھ لوگوں کو ولیمہ کھلایا. میں سب سے اچھا جو ولیمہ کھلایا وسلم نے حضرت زینب حجش کے ساتھ کے بعد اس شادی نکاح کے موقع پہ ولیمے پہ کھلایا, سب سے بہترین جو نکاح ہے. تو یہاں پہ فرمایا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, اس میں کوئی 28 یا 30 کے قریب وسلم کے نکاح ہیں, لیکن جو اصل وجہ تھی اس میں سے سوائے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی بھی ایسی نہیں تھی جو کہ کنواری ہو. کوئی نہ کوئی زیادہ اولڈ ایج تھی, کوئی بیوہ تھی یا مطلقہ تھی یا معاشرے کی ٹھکرائی ہوئی عورتیں تھیں, ان کو آپ نے نکاح میں لے کے عزت شرف دیا. یہاں پہ بھی جو حکم ہوا نا, یہاں پہ جو حکم ہوا مفسرین نے یہ لکھا, یہاں پہ حضرت زینب حجش سے نکاح کرنے کا حکم اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میں جو وہاں پہ جاہلیت پھیلی ہوئی تھی کہ اپنے منہ بولے بیٹوں کے بیویوں سے وہ طلاق کے بعد نکاح نہیں کرتے تھے, اس کو حرام سمجھتے تھے. تو یہاں پہ راستہ بتایا, دیکھو یہ حرام نہیں ہے, کہ تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں اگر وہ طلاق سے بیوی طلاق دیتا تو اس سے نکاح کر سکتے ہو. اس کے علاوہ کہ کوئی اور دوسرا کوئی حرمت والا رشتہ تمہیں نہ ہو تو مجھ سے نکاح کر سکتے ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے لیے لوگوں کی اور ایک سنت کے لیے کہ لوگوں کو راستہ مل جائے تو لوگ اس کی طرف مائل ہوں, اس کی ایک بڑی حکمت بھی ہے. اتنی زیادہ شادی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی پر اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی. اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے ہیں, اور اللہ کا ہر کام مقرر کری تقدیر کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ فرمایا کہ یہ جو آپ کو زیادہ نکاح کی ترغیب دی گئی ہے نا, بولنا یہ آپ کی خصوصی صفت ہے, اور یہ پچھلے انبیاء کرام کو یہ صفت عطا کی گئی تھی, تو اس لیے یہ صفت آپ کو بھی عطا کی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں, آپ کی 300 ازواج اور 700 کنیزیں تھیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 سے زیادہ آپ کی بیویاں تھیں جو نکاح میں تھیں. تو یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تصرف دیا ہے انبیاء کرام کو کہ وہ نکاح زیادہ. وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ نے دیکھیں جتنے بھی آپ نے زیادہ تر نکاح فرمائے وہ آپ نے ہجرت مدینہ کے بعد فرمائے, اور زیادہ تر اس کے اندر وہ تھیں جو خواتین جو کہ بہت معاشرے کی ستائی ہوئی تھی, اولڈ ایج تھیں, مطلقہ تھیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے دیکھو ان لوگوں کو اپناؤ. آپ آج بھی دیکھیں, آج ملک جو دنیا کی 52 سے 55% آبادی خواتین پہ مشتمل ہے, 48 یا 47% مرد ہیں. جب ایک بھی اکتفا ہوگا تو باقی خواتین کیا کریں گی؟ تو یہ راستہ اس کے لیے بھی ہے کہ راستہ بھی نہیں صاف ہونا ہے. دوسرا یہاں پہ کیا چیز تھی حکمت جو مفسرین نے لکھی, مفسرین نے یہ حکمت لکھی کہ کیونکہ مدینہ شریف کی جگہ بہت تیزی سے اسلام پھیلا, خواتین بھی آئیں اور مرد بھی آئے, تو بولے کہ خواتین عام طور سے مسائل پوچھنے میں ہچکچاتی ہیں. تو آپ نے جو نکاح فرمائے تو نکاح فرما کے اپنی ازواج مطہرات کی تربیت فرمائی, جیسے پچھلے آیتوں میں بھی گزرا کے بارے میں کہ فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تمہارا جو ہر کام کا اجر ہے دوسری عورتوں سے دگنا ہے. تو فرمایا کہ تم نے جو تعلیمات تمہارے گھروں میں اللہ نے قرآن اتارا ہے, رسول اللہ کی تعلیمات اتاری ہیں, تم زیادہ سیکھنے والی ہو, تو کہنا ہے کہ تم جو تمہارے پاس اترا ہے تم لوگوں تک پہنچاؤ. تو یہاں پہ جو ازواج مطہرات تھیں انہوں نے بیسیکلی خواتین کے اندر اس دین کی تبلیغ کو پھیلانے کا کام سر انجام دیا. یہ حکمتیں تھیں جو کہ سنت نے نکاح فرمائے, اور فرمایا کہ اللہ کا دستور چلا رہا ہے کہ اور اللہ کا ہر کام مقرر کی ہوئی تقدیر ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو تقدیر کے اوپر مقدر کر دیا ہے.
فرمایا کہ اور وہ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں کرتے، اللہ کافی سب دینے والا ہے۔ فرمایا جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں وہ اس سے اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھتے ہیں۔ وجہ سے اتنا ایمان ان کا اتنا کامل ہوتا ہے کیا، کیونکہ پتہ ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کر رہے ہیں، جو اللہ کی مشیت ہوگی، جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ ہمارا کام دی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نبی آپ کا کام لوگوں تک حق پہنچا دینا ہے، آپ وہ ان کی مرضی کریں یا نہ کریں، آپ کا کام حق پہنچا دینا ہے۔ یہ وجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جو معاملات آپ کے ساتھ ہوئے، جو آپ لہو لہان ہو گئے، لیکن آپ نے بدعا نہیں فرمائی، آپ نے کہا میں ان کی نسلوں میں نیک لوگ دیکھ رہا ہوں، مسلمان دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے گھاٹیوں کے اندر اپنے پوری بائیکاٹ آپ نے چاہا، آپ نماز پڑھیں تو پیر مبارک پہ اوجڑیاں لوگوں نے رکھ دیں، آپ نے وہ سے آپ کے اوپر پتھر مارے گئے، آپ کو ہر طرح سے اذیت دی گئی، لیکن کیا آپ پہ یقین ہے کہ فرمایا اللہ کہتا ہے کہ وکان اللہ بکل شیء، فرمایا وکفی باللہ حسیبا، اللہ ان سے حساب لینے کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ میرا کام وہ ہے جو میری ڈیوٹی لگی ہے، میرا کام ڈیوٹی لگی ہے اور ڈیوٹی پہنچانا ہے، اور اللہ نے جب ڈیوٹی دی ہے نا تو اس کا اجر بھی وہی دے گا، اس کے ثمرات بھی وہی ان کے دلوں میں ڈالے گا۔ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ہوں گی وہ اس دین کو برحق جانیں گی۔ اس کے آگے میں آیت میں سب سے بہت مفصل آیت فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو بڑی ایسی آیت ہے جو کہ منافقین اور مرتدین کے سینوں پہ جا کے لگتی ہے۔ جو آیت ہے جو جتنے بھی قادیانی ہیں یا مرزائی ہیں یا لاہوری گروپ ہیں جو کہ دوسرے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں تھوڑی ڈیٹیلی بتاؤں ان کا مسئلہ کیا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ دھوکہ کیسے دیتے ہیں قادیانی، دوسرے لوگ دھوکہ کیسے دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، دھوکہ ان کا سمجھیں، کہتے ہیں خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن جو احمد جو قادیانی حرامی ہے بول رہے ہیں یہ ذلی نبی ہے۔ ذلی نبی کہتے ہیں کہ یہ سایہ ہے، یعنی خاتم النبی وہ ہیں، انہوں نے اپنی خلافت ان کو دی ہے کہ وہ وہاں پہ اس کو کریں، یا کہتے ہیں یہ بروزی نبی ہے، کہتے ہیں درجہ بروزی کہتے ہیں کہ ایک ہی نبی کی امت ہو نبی اور اس میں کوئی دوسرا نائب آ جائے، کہتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو نائب کر کے گئے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، پہلے تو اس آیت کو سمجھے ماں کانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے وسلم کے 4 تو بیٹے تھے، 4 بیٹے تھے، ابراہیم تھے، حضرت ابو القاسم تھے، طیب تھے اور طاہر تھے، 4 بیٹے تھے۔ آپ کو 4 بیٹے ہوتے تھے لیکن وہ کم سنی میں انتقال فرما گئے۔ تو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اس آیت کا بھی جو تعلق ہے پچھلی آیت کے ساتھ ہے، زید بن حارثہ کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ جو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں پہ جو لوگ کہتے تھے کہ تم نے زینب حجج سے نکاح کر لیا اپنی بیٹے کی بیوی سے، فرمایا کہ وہ کسی کے باپ نہیں ہو، تو منہ بولے بیٹا ہے، تو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے تو نکاح ہو سکتا ہے اس کے نکاح کے، اس کے طلاق دینے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں پہ تائید فرمائی ہے، کیونکہ سب سے بہترین بات آپ بتاؤں، حضرت زینب حجج کے بارے میں آتا ہے کہ دوسری امت مومن فرماتی تھی کہ جتنا زیادہ صدقہ و خیرات آپ کرتی ہیں کوئی نہیں کرتا۔ جب حضرت زینب سے یہ پوچھا گیا، جب حضرت عائشہ صدیقہ والا واقعہ ہوا، لوگوں نے تہمت لگائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی، تو حضرت زینب سے پوچھا آپ کیا کہتی ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں؟ وہ فرماتی ہیں کہ تقویٰ کے معاملے میں صرف میری ایک کمپٹیٹر ہیں جو کہ عائشہ صدیقہ ہیں، جس سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور جب بولے جو ذکر ہوتا، صرف فرمایا کہ میرے پاس سب سے پہلے قریب پہلے قیامت میں وہ آئے گا، وہ زوجہ آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں، سنت مراد تھی جو صدقہ خیرات زیادہ کرتے ہیں، لیکن جو امہات المومنین تھی اس کو پھر اس بات سے معمول کرتی تھی کہ اپنے اپنے ہاتھ دوسرے سے ناپتی تھی، تو اس میں بھی حضرت زینب بن حجج کے ہاتھ لمبے تھے۔
وہ فرماتی تھی کہ ان لوگ پہلے آئیں گے، تو لیکن وسلم کا معمول یہ تھا کہ سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی حضرت زینب بنت جحش ہیں. تو یہ ان میں بھی امہات المومنین کے اندر بھی یہ بات ان کے اندر موجود تھی. وہ خود کہتی تھیں زینب بنت جحش سب سے زیادہ ایمان والی تقوی والی ہیں. فرمایا کہ یہاں پہ جو مراد حضرت زید ہے، پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یہاں پہ فرما دیا خاتم النبیین، وہاں پہ ختم ہو گئی، یہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. قرآن کی بے تحاشا آیات مبارکہ اور احادیث کریمہ اس بات پہ گواہ ہیں کہ وسلم ہی خاتم النبی ہے. کسی کا کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ بالکل بھیجا ہے. لوگوں نے محققین نے 200-300 احادیث کریمہ جمع فرمائی ہیں جو خاتم النبیین کی خاتمیت پہ دلالت کرتی ہیں. ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ اسے کر کے بات ختم کرتے ہیں. یہ انہیں تو اگر حضرت انہیں 50-60 ایسی نارمل ہیں جو کہ ہر ایک نے لکھی ہیں. وہ احادیث ہے قرآن کریم کی آیت ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے رسول ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا بھیجا ہے. اگر آپ اس میں اس بات پہ اگر کوئی فرض کر لیا جائے کوئی اور نبی آئے گا، جب آپ کو بنا کر بھیجے، اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا بھیجا ہے. اس کا مطلب پھر دوسرا آئے گا تو اللہ کی بات کی نفی ہو جائے گی، اللہ کی بات ہی کی نفی ہو جائے گی یہ بات. اور بہت سے ہمارے رحمۃ للعالمین، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اگر کوئی فرض کرے کہ دوسرا نبی آنا ہے تو پھر تو رحمت کوئی اور ہو جائے گا. رسول کی رحمت العالمین پہ تو حرف آئے گا، اللہ کی بات جھوٹی ہو جائے گی. اور پھر یہاں پہ فرما دیا کہ خاتم النبی خاتم النبیین ہے. اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ اس نے فرمایا کہ جو تمام انبیاء ہیں نا، ایک خوبصورت محل کی طرح ہیں، خوبصورت محل ہے اس کی طرح ہیں. اور بولیں کہ وہ لوگ اس محل کو آ کے دیکھ رہے ہیں، اس میں بڑی خوبصورت اینٹیں لگی ہیں، لیکن جب ایک کونے پہ آتے ہیں نا تو اس میں ایک اینٹ نہیں ہے. فرمایا کہ فرمایا کہ بولیں کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ اینٹ لگ جائے تو محل کتنا خوبصورتی ہو جائے. تو نے فرمایا کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں جس کی اینٹ سے یہ محل مکمل ہو جائے گا. یہ میں نے ایک حدیث بھی ہے ہونا موقعی نے 50-60 اور 200 تک احادیث کریمہ ہماری مفید. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.